ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کا فلاں قول قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ہم قرآن و سنت کے خلاف میں ابو حنیفہ کے قول کو کیوں لیں؟ یہ بہت انپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب سنیے گا۔ واقعی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحیح حدیث ایک طرف ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف ہوتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہے، اور جہاں ایسا ہوا ہے تو فقہ حنفی آج نہیں وجود میں آیا، 1300 سال پہلے مرتب ہوا ہے، تو اسی وقت کے مشائخ نے اس میں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا ہے اور صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ سنت نہیں ہے، لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے عقیقے کی، تو حنفی فقہ میں عقیقہ سنت ہے، حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں یہ جو نماز استسقاء ہے یہ سنت نہیں ہے، لیکن اس پر چونکہ صحیح حدیث ہے ہم نے کہا یار امام حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی، تو ہمارے جتنے مشائخ ہیں انہوں نے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ نہیں جی یہ سنت ہے۔ تبھی آپ دیکھیں احناف کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نماز استسقاء سنت عمل ہے، حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دارالحرب میں کافر سے سودی لین دین کر سکتے ہیں، لیکن سود سے متعلق حدیثیں ایک طرف اتنی زیادہ ہیں، ہم نے ان کے ظاہر کو لیا اور ہم نے فتویٰ یہ دیا ہمارے جتنے مشائخ ہیں کہ نہیں جی کہیں بھی سود نہیں لے سکتے آپ، صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا۔ ایسے اور بھی بہت سارے۔ امام حنیفہ کے نزدیک ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، اور اس میں امام صاحب کے پاس قرآن کی آیتیں بھی ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، ہمارے مشائخ نے، ہم نے نہیں، آج سے بہت صدیوں پہلے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں قرآن کی جو آیت ہے نا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اس کے ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ 2 سال، تو فتویٰ ظاہر پہ ہی دیا ہے کہ 2 سال تک ہی پلا سکتی ہے۔ تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا احناف پر کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں، اب یہ کم علمی کی وجہ سے پروپیگنڈا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو قول قرآن و سنت میں اب امام حنیفہ کا قول قرآن و سنت کے خلاف تھا، اس کو لگا ان کو ظاہر میں، تو وہ قول پہلے ہی ترک کر دیا گیا ہے۔ تو اور یہ چاروں فقہ میں ایسا ہوا ہے، مالکی فقہ میں بعض اقوال امام مالک کے نہیں لیے، شافعی فقہ میں بعض اقوال امام مالک کے چھوڑے گئے ہیں، تو بڑی ایک مرتب ہو کے ایک چیز وجود میں آئی ہے۔ اب نئے نئے اسکالر پیدا ہوں اور کہیں کہ یہ چیز ایسی ہے اور یہ ویسی ہے اور یہاں سے نکلو اور مذاہب کی فقہ کی اتباع مت کرو، تو آج بھائی اتباع کر کے ہم ان کو آپ کے پیچھے چلا دیں کیا؟ آپ مر گئے تو پیچھے آپ نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے۔ 20 مسائل ہیں، وراثت کے، طلاق کے، نماز کے، سدا سہو کے، تو آپ کے پاس تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، 2-4 چیزیں ہیں بس آپ کے پاس، اور وہ بھی جب آپ دنیا سے جاؤ گے تو دوسرا آئے گا وہ ان کو بھی چینج کر دے گا، تیسرا آئے گا تو وہ اس سے بھی اختلاف کر دے گا، تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا امت کا۔ یہ غیر مسلم کیا کرے گا وہ؟ اور یہ مسئلہ ہو رہا ہے یورپ میں، غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ والا غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، فلانا صحیح کہہ رہے ہیں، ڈمکانا صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کو کہا جائے بھائی جو صدیوں پہلے مجتہدین گزر چکے ہیں نا، جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا، ادروائز آپ آج کے لوگوں کو فالو کریں گے تو بکھرتے چلے جائیں گے۔ یہاں ایک اور اشکال کا میں جواب دوں، لوگ کہتے ہیں پھر ابو حنیفہ سے پہلے کے صحابیوں کو کیوں نہیں فالو کر لیتے آپ؟ یہ بھی ایک بڑا اشکال کیا جاتا ہے، پھر ہم نے جب فالو کرنا ہے تو صحابہ کو کیوں فالو نہ کریں؟ یہ ایسا سوال ہے جیسے کوئی کہ ہم مصحف عثمانی کو کیوں فالو کریں، مصحف صدیق کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ بھائی حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی مصحف مرتب ہی نہیں کیا تو فالو کیسے کریں گے؟ یہ کام کیا حضرت عثمان نے، تو صحابہ تابعین نے فقہ کو مرتب کیا ہی نہیں ہے، یہ کام چاروں ائمہ نے کیا ہے۔ جیسے امام بخاری نے حدیث کو مرتب کیا، امام ترمذی نے کیا، تو حدیث میں امام بخاری کو فالو کرتے ہیں نا ہم، تو یہ کام مرتب جو ہوا ہے نا چاروں فقہ، یہ ان چاروں کے دور میں مرتب ہوئے ہیں، تو لہذا اس کے علاوہ ہمارے لیے کسی کو فالو کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہر مسئلے میں ہمیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی تھوڑی ملے گی، ان کے اقوال نہیں ہے، تو ان چاروں اماموں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ قرآن حدیث اور صحابہ کے اقوال، تو اس میں ان کو فالو کیا۔ اور ایک آخری بات، تقلید جو ہوتی ہے نا ان چاروں مذاہب میں سے کسی بھی ایک مسلک کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو خوب سمجھ لیں، تقلید کبھی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتی، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ قرآن و سنت کے خلاف کسی امام کو فالو کرتے ہیں، اس کو درست سمجھتے ہیں، آپ اسلام سے خارج ہیں۔ تقلید ہوتی ہے اختلافی مسائل میں، کچھ مسائل قرآن و سنت نے بیان کر دیے بہت وضاحت کے ساتھ، ان میں کسی کی تقلید نہیں ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے ہیں، روزوں کے اوقات ہیں، اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں۔ تقلید ہوتی ہے ان مسائل میں جہاں حدیثیں دونوں طرف ہیں، یا ایک طرف قرآن ہوگا ایک طرف حدیث ہوگی، تو مجتہدین کا اختلاف بھی انہی مسائل میں ہوا ہے۔ اب چونکہ دونوں طرف حدیثیں ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں، تو اس میں اب ایک رائے ہو نہیں سکتی۔ جیسے بنو قریظہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ بھئی تم جاؤ اور جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی۔ صحابہ بنو قریظہ جانے لگے، راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی۔ اب صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے نماز نہیں پڑھنی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عصر کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب دلائل میں تعارض ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بعض صحابہ نے کہا بھئی ہم نے تو نبی کی حدیث کو دیکھنا ہے کہ نبی نے تو ہمیں کہا ہے کہ نہیں پڑھنی۔ دوسرے صحابہ نے کہا بھئی حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، نبی کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے نا کہ ان کو پتا ہو کہ آپ نماز قضا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مقام پہ پہنچ کے، تو ان کا مقصد حدیث کو رد کرنا نہیں ہے، قرآن کی آیت کی وجہ سے ہی حدیث میں تعویل کر رہے ہیں۔ تو جن کا خیال یہ تھا کہ پڑھنی ہے انہوں نے پڑھ لی، جن کا خیال یہ تھا نہیں پڑھنی انہوں نے نہیں پڑھی، دونوں حدیث کو فالو کر رہے ہیں، لیکن حدیثوں کی تشریح دونوں کی نظر میں الگ الگ ہے۔ تو نبی نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی۔ تو چاروں اماموں میں جو اختلاف ہوا ہے نا، ان مسائل میں اختلاف ہوا ہے جہاں دلائل دونوں طرف تھے، تو ایک نے ایک حدیث کو لیا دوسرے میں تعویل کی، دوسرے نے دوسری کو لیا پہلی میں تعویل کی۔ تو ان چاروں اماموں کا کوئی بھی ایسا قول جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، فتویٰ ان مذاہب میں، ان مسلکوں میں، ان میں کوئی بھی ایسا قول نہیں ہے جس قول پر کسی کے پاس سرے سے کوئی دلیل ہو ہی نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، اگر کوئی کہتا ہے نا تو وہ غلط بولتا ہے، وہ کم علمی کی بیس پہ ایسی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان مسائل میں کی جاتی ہے تو اختلافی ہیں۔ مسجد میرا بہت آنا جانا ہوتا ہے، وہاں میں دیکھ رہا ہوں کوئی رفع الیدین کر رہا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی زور سے آمین، کوئی آہستہ آمین، مجال ہے کوئی کسی کو چھیڑے۔ بھائی یہ کون ہے؟ بھائی یہ شافعی ہیں، امام شافعی کے فالوورز ہیں۔ چلو بھائی ٹھیک ہے یار، یہ بھی میں تو شوافع میں رہا ہوں 20-25 سال، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی شافعی کو کہا کہ تم نے زور سے آمین کیوں کہی اور تم نے رفع الیدین کیوں کیا، اور کبھی انہوں نے ہم پہ طنز کیا ہو کہ تم نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا اور آہستہ آمین کیوں کہا۔ یہ صدیوں سے امت اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ اب جا کے یہ مسئلے
بعض اسکالرس نے کھڑے کیے ہیں ان فروئی اختلافی مسائل میں، بہت شدت اختیار کی ہے، کیونکہ دوسرے کی دلیل کا علم نہیں تھا، اور اٹھا کے نا وہ چیلنج بازیاں اور یہ ایسے اور یہ مندے مقلد، تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں امت کی خیر خواہی کا کام نہیں ہے۔ امت کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ جو فقہ صدیوں سے مرتب ہو کے چلا رہا ہے، اسلامی عدالتیں اس پہ چلی ہیں، ترکوں کی خلافت چلی، بنو عباس کی خلافت چلی، بنو امیہ میں زیادہ تر حنفی علماء تھے اور بہت سے شوافی بھی تھے، تو جب سے یہ فقہ مرتب ہوا ہے نا، اس کے بعد سے پھر انہی فقہ ہی پر حکومتیں چلی ہیں تاکہ عوام ایک قانون کی اور ضابطے کی پابند رہے، اور اسلامی عدالتوں کے ججز بھی اس کے پابند رہیں۔ ورنہ جج کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس جج کا قرآن حدیث الگ ہوگا، اس کا الگ ہوگا، اس کا الگ ہوگا، اس کا الگ ہوگا، وہ 3 طلاق کو 1 کہہ رہا ہوگا، وہ 3 کو 3 کہہ رہا ہوگا، وہ کچھ اور کہہ رہا ہوگا، تو یہ میرے بھائی ایک ارتداد پھیلے گا، اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں۔